الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے 12 حروف کی نسبت سے روزہ داروں کی 12 حکایات۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو میری محبت اور میری طرف شوق کی وجہ سے مجھ پر ہر دن اور ہر رات کو 3 بار درود شریف پڑھے تو اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 1، حجاج بن یوسف اور روزہ دار اعرابی۔ حجاج بن یوسف ایک مرتبہ سخت گرمیوں میں دوران سفر حج مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ زادہم اللہ شرفا و تعظیما کے درمیان ایک منزل پر اترا اور دوپہر کا کھانا تیار کروایا اور اپنے حاجب یعنی چوکیدار سے کہا کہ کسی مہمان کو لے آؤ۔ حاجب خیمے سے باہر نکلا تو اسے ایک اعرابی لیٹا ہوا نظر آیا۔ اس نے اسے جگایا اور کہا کہ چلو، تمہیں امیر حجاج بلا رہے ہیں۔ اعرابی آیا تو حجاج نے کہا، میری دعوت قبول کرو اور ہاتھ دھو کر میرے ساتھ کھانا کھانے بیٹھ جاؤ۔ اعرابی بولا، معاف فرمائیے، آپ کی دعوت سے پہلے میں آپ سے بہتر ایک کریم کی دعوت قبول کر چکا ہوں۔ حجاج نے کہا، وہ کس کی؟ بولا، اللہ پاک کی، جس نے مجھے روزہ رکھنے کی دعوت دی اور میں روزہ رکھ چکا ہوں۔ حجاج نے کہا، اتنی سخت گرمی میں روزہ؟ اعرابی نے کہا کہ ہاں، قیامت کی سخت ترین گرمی سے بچنے کے لیے۔ حجاج نے کہا، آج کھانا کھا لو اور یہ روزہ کل رکھ لینا۔ اعرابی بولا، کیا آپ اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ میں کل تک زندہ رہوں گا؟ حجاج نے کہا، یہ بات تو نہیں۔ اعرابی بولا، تو پھر وہ بات بھی نہیں۔ یہ کہا اور چل دیا۔ اللہ رب العزت عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کے نیک بندے کسی دنیاوی حاکم کے روب میں نہیں آتے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو عاشقان رسول یہاں کی گرمی برداشت کر کے روزہ رکھتے ہیں وہ کل قیامت کی ہولناک گرمی سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ الکریم۔ نمبر 2، سچا چرواہا۔ حضرت سیدنا نافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنے بعض ساتھیوں کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ راستے میں ایک جگہ ٹھہرنے اور کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا۔ اتنے میں ایک چرواہا یعنی بکریاں چرانے والا وہاں آ گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آئیے دسترخوان سے کچھ لے لیجئے۔ عرض کی، میرا روزہ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، کیا تم اس سخت گرمی کے دن میں نفل روزہ رکھے ہوئے ہو جبکہ تم ان پہاڑوں میں بکریاں چرا رہے ہو؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم، میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ زندگی کے گزرے ہوئے دنوں کی تلافی یعنی بدلہ ادا کر لوں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کی پرہیزگاری کا امتحان لینے کے ارادے سے فرمایا، کیا تم اپنی بکریوں میں سے ایک بکری ہمیں بیچو گے؟ اس کی قیمت اور گوشت بھی ہم تمہیں دیں گے تاکہ تم اس سے روزہ افطار کر سکو۔ اس نے جواب دیا، یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میرے مالک کی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے آزمانے کے لیے فرمایا، مالک سے کہہ دینا کہ بھیڑیا یعنی وولف ان میں سے ایک کو لے گیا ہے۔ غلام نے کہا، تو پھر اللہ پاک کہاں ہے؟ یعنی اللہ تو دیکھ رہا ہے، وہ تو حقیقت کو جانتا ہے اور اس پر میری پکڑ فرمائے گا۔ جب آپ رضی اللہ عنہ مدینے واپس تشریف لائے تو اس کے مالک سے غلام اور ساری بکریاں خرید لی، پھر چرواہے کو آزاد کر دیا اور بکریاں بھی اسے تحفے میں دے دیں۔ اللہ رب العزت عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔
آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 3، نرالا کفارہ۔ بخاری شریف میں ہے، ایک صحابی رضی اللہ عنہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے رمضان کے روزے کی حالت میں اپنی عورت سے قربت کی، میں ہلاک ہو گیا، فرمائیے اب میں کیا کروں؟ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غلام آزاد کر سکتے ہو؟ عرض کی، جی نہیں۔ فرمایا، کیا متواتر 2 ماہ کے روزے رکھ سکتے ہو؟ عرض کی، نہیں۔ فرمایا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ عرض کی، یہ بھی نہیں کر سکتا۔ اتنے میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کسی نے کچھ کھجوریں ہدیتاً حاضر کی۔ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ساری کھجوریں اس صحابی رضی اللہ عنہ کو عطا فرما دیں اور فرمایا، انہیں خیرات کر دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ وہ بولے، اللہ پاک کی قسم، مدینے میں میرے گھر والوں سے بڑھ کر کوئی خاندان محتاج نہیں۔ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کر ہنسے، یہاں تک کہ دندان مبارک چمکنے لگے، اور فرمایا، اطعمہ اہلک، یعنی اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی جو شرح فرمائی ہے، اس سے حاصل ہونے والے چند مدنی پھول پیش کرتا ہوں۔ کفارے میں ترتیب معتبر ہے کہ اگر غلام آزاد کر سکتا ہے تو یہ کرے، اگر غلام نہ پائے تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے، اگر یہ ناممکن ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یعنی کفارے کی تفصیلی معلومات احکام روزہ کے صفحہ 152 تا 156 پر ملاحظہ فرمائیے۔ یعنی اپنا یہ کفارہ تو خود بھی کھا لے اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلا دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو یہ ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اختیار کہ اس کا کفارہ اس کے لیے انعام بنا دیا، ورنہ کوئی شخص اپنا کفارہ، اپنی زکوٰۃ نہ تو خود کھا سکتا ہے نہ اس کے بیوی بچے، مگر یہاں اس کا اپنا ہی کفارہ ہے اور اپنے آپ ہی کھا رہا ہے۔ نزہۃ القاری میں اس حدیث پاک کے تحت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ جسے چاہیں، جس حکم سے چاہیں مستثنیٰ یعنی جدا فرما دیں۔ مسکینوں کو کھانا کھلانے کے بجائے خود کھانے اور اپنے اہل و عیال کو کھلانے کا حکم دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 4، صدیقہ رضی اللہ عنہا نے 1,00,000 درہم لٹا دیے۔ ایک بار حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں 1,00,000 دراہم بھیجے، تو آپ رضی اللہ عنہا نے وہ سب درہم ایک ہی روز میں راہ خدا عز و جل میں تقسیم کر دیے اور اپنے لیے کچھ نہ رکھا، اور اس روز آپ رضی اللہ عنہا خود روزے سے تھیں۔ حضرت سیدتنا بریرہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی، آپ کا روزہ ہے، اگر اس میں سے 1 درہم کا گوشت خرید لیتی تو ہم اس سے روزہ افطار کرتے۔ فرمایا، اگر تم یاد دلا دیتی تو بچا لیتی۔ اللہ رب العزت عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عاشقان رسول سے ملاقات کی برکات۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ام المومنین رضی اللہ عنہا نے وسعت کے باوجود اپنی زندگی نہایت سادہ اور زاہدانہ گزار دی، اور جو دولت بھی حاضر ہوئی آپ رضی اللہ عنہا نے راہ خدا عز و جل میں تقسیم فرما دی، یہاں تک کہ 1,00,000 دراہم آئے وہ بھی لٹا دیے، اور روزہ افطار کرنے کے لیے بھی کوئی اہتمام نہ فرمایا۔ اور ایک ہم ہیں کہ اگر کبھی نفل روزہ رکھ بھی لیں تو ہمیں افطار کے وقت ہمہ اقسام کے پھل، کباب، سموسے، ٹھنڈا ٹھنڈا شربت
اور نہ جانے کیا کیا چاہیے۔ کاش ہمیں بھی ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے نقش قدم پر چلنا نصیب ہو جائے۔ حب دنیا سے پیچھا چھڑانے اور آخرت بہتر بنانے کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنا بے حد مفید ہے۔ جب بھی آپ کے علاقے میں دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کا مدنی قافلہ تشریف لائے، ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ضرور فیض یاب ہوں۔ آئیے آپ کو ایک بگڑے ہوئے نوجوان کی مدنی بہار سناتا ہوں، جو مدنی قافلے کے عاشقان رسول کی ملاقات کے لیے آیا تو اس کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا۔ چنانچہ شہر قصور پنجاب پاکستان کے ایک اسلامی بھائی میٹرک کے طالب علم تھے، بری صحبت کے باعث گناہوں بھری زندگی گزار رہے تھے، مزاج بے حد غصیلا تھا اور بدتمیزی کی نوبت اس حد تک پہنچ چکی تھی، والد کجا دادا اور دادی کے سامنے بھی کینچی کی طرح زبان چلاتے تھے۔ ایک دن عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کا ایک مدنی قافلہ ان کے محلے کی مسجد میں حاضر ہوا۔ خدا عز و جل کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ عاشقان رسول سے ملاقات کے لیے پہنچ گئے۔ ایک بار امامہ اسلامی بھائی نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے انہیں درس میں شرکت کی دعوت پیش کی، وہ ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ مدنی قافلے کے عاشقان رسول نے درس کے بعد بتایا کہ چند ہی روز بعد مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں دعوت اسلامی کا بین الاقوامی 3 روزہ سنتوں بھرا اجتماع ہو رہا ہے، آپ بھی شرکت کر لیجئے۔ درس نے ان پر بہت اچھا اثر کیا تھا، لہذا وہ انکار نہ کر سکے، یہاں تک کہ وہ اجتماع ملتان میں حاضر ہو گئے۔ وہاں کی رونقیں اور برکتیں دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ وہاں ہونے والے آخری بیان، گانے باجے کی ہولناکیاں سن کر تھرا اٹھے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ گناہوں سے توبہ کر کے اٹھے اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو گئے۔ ان کی دینی ماحول سے وابستگی سے ان کے گھر والوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت سے ان جیسے بگڑے ہوئے بد اخلاق نوجوان میں مدنی انقلاب برپا ہو جانے کی وجہ سے متاثر ہو کر ان کے بڑے بھائی نے داڑھی رکھنے کے ساتھ ساتھ امامہ شریف کا تاج بھی سجا لیا۔ ان کی ایک ہی بہن ہے، الحمدللہ الکریم، اس نے بھی شرعی پردہ کر لیا۔ الحمدللہ الکریم، گھر کا ہر فرد سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں داخل ہو کر سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہو گیا، اور ان پر اللہ پاک نے ایسا کرم فرمایا کہ انہوں نے قرآن پاک حفظ کرنے کی سعادت حاصل کر لی اور درس نظامی عالم کورس میں داخلہ لے لیا، اور یہ بیان دیتے وقت درجہ ثالثہ یعنی 3ری کلاس میں پہنچ چکے ہیں۔ الحمدللہ الکریم، دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے تعلق سے علاقائی قافلہ ذمہ داری کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔ دل پہ گر زنگ ہو سارا گھر تنگ ہو، داغ سارے دھلیں قافلے میں چلو، ایسا فیضان ہو حفظ قرآن ہو، خوب خوشیاں ملے قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 5، حور نے کوزہ گرا دیا۔ حضرت سیدنا سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کا روزہ تھا۔ طاق میں پانی ٹھنڈا ہونے کے لیے آب خورا یعنی کوزہ رکھ دیا تھا۔ نماز عصر کے بعد مراقبے میں تھے۔ حوران بہشت یعنی جنتی حوروں نے یکے بعد دیگرے سامنے سے گزرنا شروع کیا۔ جو سامنے آتی اس سے دریافت فرماتے تو کس کے لیے ہے؟ وہ کسی ایک بندہ خدا کا نام لیتی۔ ایک آئی، اس سے بھی یہی پوچھا تو اس نے کہا اس کے لیے جو روزے میں پانی ٹھنڈا ہونے کو نہ رکھے۔ فرمایا اگر تو سچ کہتی ہے تو اس کوزے کو گرا دے۔ اس نے گرا دیا۔ اس کی آواز سے آنکھ کھل گئی، دیکھا تو وہ آب خورا یعنی کوزہ ٹوٹا پڑا تھا۔ اللہ رب العزت عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
سخت گرمیوں میں بھی پانی گرم کر کے پیتے۔ حکایت۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا اللہ پاک کے نیک بندے آخرت کی ابدی راحتیں اور نہ ختم ہونے والی نعمتیں پانے کے شوق میں اپنے نفس کو قابو کر کے دنیا کی لذتوں کو ٹھوکر مار دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نے سخت گرمی کے دنوں میں دوپہر کے وقت ایک شخص کو دیکھا کہ برف لیے جا رہا ہے۔ دل میں حسرت ہوئی، کاش میرے پاس بھی پیسے ہوتے اور میں بھی برف خرید کر ٹھنڈا پانی پیتا۔ پھر فوراً ندامت ہوئی کہ میں نفس کی چال میں کیوں آ گیا۔ انہوں نے عہد کیا کہ کبھی ٹھنڈا پانی نہ پیوں گا، لہذا سخت گرمی کے موسم میں بھی پانی کو گرم کر کے پیا کرتے تھے۔ نیہنگو اژدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا۔ نیہنگ یعنی مگرمچھ۔ 6 تینوں میں بڑا سخی کون؟ رمضان مبارک کی آمد تھی اور مشہور مؤرخ حضرت واقدی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ نہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک علوی دوست کی طرف یہ رقعہ بھیجا، رمضان شریف کا مہینہ آنے والا ہے اور میرے پاس خرچ کے لیے کچھ نہیں، مجھے قرض حسنہ کے طور پر 1000 درہم بھیجیے۔ چنانچہ اس علوی نے 1000 درہم کی تھیلی بھیج دی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت واقدی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک دوست کا رقعہ حضرت واقدی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف آ گیا، رمضان شریف کے مہینے میں خرچ کے لیے مجھے 1000 درہم کی ضرورت ہے۔ حضرت واقدی رحمۃ اللہ علیہ نے وہی تھیلی وہاں بھیج دی۔ دوسرے روز وہی علوی دوست جن سے حضرت واقدی رحمۃ اللہ علیہ نے قرض لیا تھا اور وہ دوسرے دوست جنہوں نے حضرت واقدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے قرض لیا تھا، دونوں حضرت واقدی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر آئے۔ علوی کہنے لگے، رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے اور میرے پاس ان 1000 درہموں کے سوا اور کچھ نہ تھا، مگر جب آپ کا رقعہ آیا تو میں نے یہ 1000 درہم آپ کو بھیج دیے اور اپنی ضرورت کے لیے اپنے ان دوست کو رقعہ لکھا کہ مجھے 1000 درہم بطور قرض بھیج دیجئے۔ انہوں نے وہی تھیلی جو میں نے آپ کو بھیجی تھی مجھے بھیج دی۔ تو پتہ چلا کہ آپ نے مجھ سے قرض مانگا، میں نے اپنے ان دوست سے قرض مانگا اور انہوں نے آپ سے مانگا، اور جو تھیلی میں نے آپ کو بھیجی تھی وہ آپ نے اسے بھیج دی اور اس نے وہی تھیلی مجھے بھیج دی۔ پھر تینوں حضرات نے اتفاق رائے سے اس رقم کے 3 حصے کر کے آپس میں تقسیم کر لیے۔ اسی رات حضرت واقدی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا، کل تمہیں بہت کچھ مل جائے گا۔ چنانچہ دوسرے روز امیر یحییٰ برمکی نے حضرت واقدی رحمۃ اللہ علیہ کو بلا کر پوچھا، میں نے رات خواب میں آپ کو پریشان دیکھا ہے، کیا بات ہے؟ حضرت واقدی رحمۃ اللہ علیہ نے سارا قصہ سنایا تو یحییٰ برمکی نے کہا، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ تینوں میں سے کون زیادہ سخی ہے، بے شک آپ تینوں ہی سخی اور واجب الاحترام ہیں۔ پھر اس نے 30,000 درہم حضرت واقدی رحمۃ اللہ علیہ کو اور 20,000 ان دونوں کو دیے اور حضرت واقدی رحمۃ اللہ علیہ کو قاضی بھی مقرر کر دیا۔ اللہ رب العزت عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ایثار کی فضیلت۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کے نیک بندے سخی اور پیکر ایثار ہوتے ہیں اور وہ اپنے اسلامی بھائی کی تکلیف دور کرنے کی خاطر اپنی مشکلات کی ذرہ برابر پرواہ نہیں کرتے۔ اس حکایت سے معلوم ہوا کہ جود و سخاوت سے ہمیشہ فائدہ ہی ہوتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ پاک کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی رحمت سے امت کے حالات سے باخبر ہیں، اپنے غلاموں کی بگڑی بناتے ہیں،
اللہ پاک کی راہ میں ایثار کی بہت فضیلت ہے۔ چنانچہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اس خواہش کو روک کر اپنے اوپر کسی اور کو ترجیح دے تو اللہ پاک اسے بخش دیتا ہے۔ 7، روزہ دار کی قبر کی خوشبودار مٹی۔ حضرت سیدنا امام قتادہ رضی اللہ عنہ وغیرہ کے استاد حدیث حضرت سیدنا عبداللہ بن غالب حدانی رحمۃ اللہ علیہ شہید کر دیے گئے۔ تدفین کے بعد ان کی قبر شریف کی مٹی سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا گیا؟ کہا، اچھا معاملہ فرمایا گیا۔ پوچھا، آپ رحمت اللہ علیہ کو کہاں لے جایا گیا؟ کہا، جنت میں۔ پوچھا، کون سے عمل کے باعث؟ فرمایا، ایمان کامل، تہجد اور گرمیوں کے روزوں کے سبب۔ پھر پوچھا، آپ کی قبر سے مشک کی خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ تو جواب دیا، یہ میری تلاوت اور روزوں میں پیاس کی خوشبو ہے۔ اللہ رب العزت عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امام بخاری کی قبر کی مشک بار مٹی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طرح حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر انور کی مٹی سے بھی مشک کی خوشبو آتی تھی۔ بار بار قبر پر مٹی ڈالی جاتی تھی مگر لوگ خوشبو کی وجہ سے تبرکن اٹھا لے جاتے تھے۔ صاحب دلائل الخیرات کی قبر سے عنبر کی خوشبو آتی تھی۔ صاحب دلائل الخیرات حضرت شیخ سید محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر منور بھی معطر تھی اور اس سے کستوری کی خوشبو کی لپٹیں آتی تھیں، کیونکہ آپ زندگی میں کثرت سے درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ انتقال کے 77 برس کے بعد کسی سبب سے سوس سے مراکش میں منتقل کرنے کے لیے جب قبر کشائی کی گئی تو آپ رحمت اللہ علیہ کا جسم مبارک بالکل صحیح و سالم تھا، حتیٰ کہ کفن تک بوسیدہ نہیں ہوا تھا۔ وفات سے قبل آپ رحمت اللہ علیہ نے داڑھی مبارک کا خط بنوایا تھا، وہ ایسے ہی تھا جیسے آج ہی بنوایا ہے، یہاں تک کہ کسی نے امتحاناً آپ رحمت اللہ علیہ کے رخسار مبارک پر انگلی رکھ کر دبایا تو اس جگہ سے خون ہٹ گیا اور جہاں دبایا تھا وہ جگہ سفید سی ہو گئی، یعنی زندہ انسانوں کی طرح خون بھی جسم میں رواں دواں تھا۔ جبی میلی نہیں ہوتی بدن میلا نہیں ہوتا، غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 8، رمضان و شش عید کے روزوں کی برکت۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بار میں 3 سال تک مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعلیمہ میں مقیم رہا۔ ایک مکی شخص روزانہ دوپہر کے وقت طواف کعبہ کرتا، 2 رکعت واجب الطواف ادا کرتا، پھر مجھے سلام کرتا اور اپنے گھر چلا جاتا۔ مجھے اس نیک بندے سے محبت ہو گئی، وہ سخت بیمار ہو گیا۔ میں عیادت کے لیے حاضر ہوا تو اس نے مجھے وصیت کی، جب میں فوت ہو جاؤں تو آپ رحمت اللہ علیہ اپنے ہاتھوں سے غسل دے کر میری نماز جنازہ ادا فرمائیے، مجھے تنہا نہ چھوڑیے بلکہ ساری رات میری قبر کے پاس تشریف فرما رہیے، نیز منکر نکیر کی آمد کے وقت مجھے تلقین فرمائیے گا۔ میں نے حامی بھر لی، چنانچہ اس کے انتقال کے بعد میں نے حسب وصیت عمل کیا۔ قبر کے پاس حاضر تھا کہ مجھے اونگ آ گئی، میں نے ہاتف غیبی کی آواز سنی، اے سفیان رحمت اللہ علیہ، اس کو تیری تلقین و قربت کی کوئی حاجت نہیں، اس لیے کہ ہم نے خود ہی اس کو انس دیا اور تلقین کی۔ میں نے کہا، اس کو کس عمل کے سبب یہ رتبہ ملا؟ آواز آئی،
رمضان المبارک اور اس کے بعد شوال المکرم کے 6 روزے رکھنے کی برکت سے۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس ایک رات میں یہی خواب میں نے 3 بار دیکھا۔ میں نے بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض کی، یا اللہ پاک مجھے بھی اپنے فضل و کرم سے ان روزوں کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 9، رمضان کا چاند۔ ایک مرتبہ رمضان شریف کے چاند کے بارے میں کچھ اختلاف پیدا ہو گیا۔ بعض لوگ کہتے تھے کہ رات کو چاند ہو گیا اور بعض کہتے کہ نہیں ہوا۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ رحمۃ اللہ علیہا نے ارشاد فرمایا، میرا یہ بچہ یعنی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب سے پیدا ہوا ہے رمضان شریف کے دنوں میں سارا دن دودھ نہیں پیتا، اور آج بھی چونکہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے دن کے وقت دودھ نہیں پیا، اس لیے غالباً رات کو چاند ہو گیا ہے۔ چنانچہ پھر تحقیق کرنے پر ثابت ہوا کہ چاند ہو گیا ہے۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چھوڑا ہے ماں کا دودھ بھی ماہ صیام میں، سرتاج اتقیا کو ہمارا سلام ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جگر کا کینسر ٹھیک ہو گیا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی محبت اور اولیاء کرام کی چاہت دل میں بڑھانے کے لیے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے اور خوب خوب رحمتیں اور برکتیں لوٹیے۔ آئیے آپ کی ترغیب و تحریض کے لیے ایک ایمان افروز خوشگوار مدنی بہار آپ کو گوشگزار کرتا ہوں۔ چنانچہ گلستان مصطفیٰ باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے۔ میں نے ایک ایسے اسلامی بھائی کو عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں ہونے والے بین الاقوامی 3 دن سنتوں بھرے اجتماع کی دعوت پیش کی، جن کی بیٹی کو جگر کا کینسر تھا۔ وہ دعائے شفا کا جذبہ لیے سنتوں بھرے اجتماع میں شریک ہو گئے۔ ان کا کہنا ہے کہ میں نے اجتماع پاک میں خوب دعا کی، الحمدللہ الکریم۔ واپسی کے بعد جب اپنی بیٹی کا چیک اپ کروایا تو ڈاکٹر حیران رہ گئے، کیونکہ اس کے جگر کا کینسر ختم ہو چکا تھا۔ ڈاکٹروں کی پوری ٹیم حیرت زدہ تھی کہ آخر کینسر گیا کہاں، جبکہ حالت اس قدر خراب تھی کہ اجتماع پاک میں جانے سے پہلے اس لڑکی کے جگر سے روزانہ کم از کم 1 سرنج بھر کر مواد نکالا جاتا تھا۔ الحمدللہ الکریم، اجتماع پاک ملتان میں شرکت کی برکت سے اب اس لڑکی کے جگر میں کینسر کا نام و نشان تک نہ رہا تھا۔ الحمدللہ الکریم، تادم بیان وہ لڑکی اب نہ صرف روبہ صحت ہے بلکہ اس کی شادی بھی ہو چکی ہے۔ اگر درد سر ہو کہیں کینسر ہو، دلائے گا تم کو شفا دینی ماحول۔ شفائیں ملیں گی، بلائیں ٹلیں گی، یقیناً ہے برکت بھرا دینی ماحول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 10، 2 غیبت کرنے والیوں کی حکایت۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سلطان دو جہان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو ایک دن روزہ رکھنے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا، جب تک میں اجازت نہ دوں تم میں سے کوئی بھی افطار نہ کرے۔ لوگوں نے روزہ رکھا۔ جب شام ہوئی تو تمام صحابہ کرام علیہم رضوان ایک ایک کر کے حاضر خدمت بابرکت ہو کر عرض کرتے رہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں روزے سے رہا، اب مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں روزہ کھول دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اجازت مرحمت فرما دیتے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے حاضر ہو کر عرض کی،
آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 عورتوں نے روزہ رکھا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں آنے سے حیا محسوس کرتی ہیں، انہیں اجازت دیجیے تاکہ وہ بھی روزہ کھول لیں۔ اللہ پاک کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے رخ انور پھیر لیا۔ انہوں نے پھر عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر چہرہ انور پھیر لیا۔ انہوں نے پھر یہی بات دہرائی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر چہرہ انور پھیر لیا۔ وہ پھر یہی بات دہرانے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر رخ انور پھیر لیا۔ پھر غیب دان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان دونوں نے روزہ نہیں رکھا۔ وہ کیسی روزہ دار ہیں؟ وہ تو سارا دن لوگوں کا گوشت کھاتی رہیں۔ جاؤ ان دونوں کو حکم دو کہ اگر وہ روزہ دار ہیں تو قے کر دیں۔ وہ صحابی رضی اللہ عنہ ان کے پاس تشریف لائے اور انہیں فرمان شاہی سنایا۔ ان دونوں نے قے کی تو قے سے جمع ہوا خون نکلا۔ ان صحابی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں واپس حاضر ہو کر صورتحال عرض کی۔ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر یہ ان کے پیٹوں میں باقی رہتا تو ان دونوں کو آگ کھاتی، کیونکہ انہوں نے غیبت کی تھی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس حکایت سے روزے روشن کی طرح واضح ہوا کہ اللہ پاک کی عطا سے ہمارے میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے غلاموں کے تمام معاملات معلوم ہو جاتے ہیں۔ جب ہی تو ان لڑکیوں کے بارے میں مسجد شریف میں بیٹھے بیٹھے غیب کی خبر ارشاد فرما دی۔ بہرحال روزہ ہو یا نہ ہو، زبان کا قفل مدینہ ہی بھلا، ورنہ یہ ایسے گل کھلاتی ہے کہ توبہ۔ سرور دین لیجئے اپنے ناتوانوں کی خبر، نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 11 مسلسل 40 سال تک روزے۔ حضرت سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ مسلسل 40 سال تک روزے رکھتے رہے، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاص کا یہ عالم تھا کہ اپنے گھر والوں تک کو خبر نہ ہونے دی۔ کام پر جاتے ہوئے دوپہر کا کھانا ساتھ لے لیتے اور راستے میں کسی کو دے دیتے، مغرب کے بعد گھر آ کر کھانا کھا لیا کرتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سیدنا داؤد طائی کے نفس کشی کے واقعات، سبحان اللہ، اخلاص ہو تو ایسا۔ حضرت سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے نفس پر زبردست قابو تھا۔ تذکرۃ الاولیاء میں ہے، ایک بار گرمی کے موسم میں دھوپ میں بیٹھے مشغول عبادت تھے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بیٹا سائے میں آ جاتے تو بہتر تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، امی جان مجھے شرم آتی ہے کہ اپنے نفس کی خواہش کے لیے کوئی قدم اٹھاؤں۔ ایک بار آپ کا پانی کا گڑھا دھوپ میں دیکھ کر کسی نے عرض کی، یا سیدی اس کو چھاؤں میں رکھا ہوتا تو اچھا تھا۔ فرمایا، جب میں نے رکھا تو اس وقت یہاں چھاؤں تھی، لیکن اب دھوپ میں سے اٹھاتے ہوئے ندامت محسوس ہو رہی ہے کہ میں صرف اپنے نفس کی راحت کی خاطر گھڑا ہٹانے میں وقت صرف کروں۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ دھوپ میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، کسی نے سائے میں آنے کی درخواست کی، فرمایا مجھے اتباع نفس ناپسند ہے، یعنی نفس بھی یہی مشورہ دے رہا ہے کہ چھاؤں میں آ جاؤ، مگر میں اس کی پیروی نہیں کر سکتا۔ اسی رات آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد غیب سے آواز سنی گئی، داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مراد کو پہنچا، کیونکہ اس کا پروردگار عز و جل اس سے خوش ہے۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو،
اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اپنی نیکیوں کا اعلان۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حکایت نمبر 11 سے ان لوگوں کو ضرور عبرت حاصل کرنی چاہیے جو بلا ضرورت اپنی نیکیوں کا اعلان کر کے ریاکاری کا خطرہ مول لیتے ہیں۔ مثلا کوئی کہتا ہے میں ہر سال رجب، شعبان اور رمضان کے روزے رکھتا ہوں، کوئی بولتا ہے میں اتنے سال سے ہر ماہ ایام 20 کے روزے رکھ رہا ہوں، کوئی اپنے حج کی تعداد کا تو کوئی عمرے کی گنتی کا اعلان کرتا ہے، کوئی کہتا ہے میں روزانہ اتنے درود شریف پڑھتا ہوں، اتنے عرصے سے دلائل الخیرات شریف کا ورد کر رہا ہوں، اتنی تلاوت کرتا ہوں، ہر ماہ فلاں مدرسے کو اتنا چندہ پیش کرتا ہوں۔ الغرض خواہ مخواہ اپنے نوافل، تہجد، نفلی روزوں اور عبادتوں کا خوب چرچا کیا جاتا ہے۔ خدا نخواستہ ریاکاری میں جا پڑے تو اس کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب الحزن سے اللہ پاک کی پناہ طلب کرو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب الحزن کیا ہے؟ فرمایا، یہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کی سختی سے جہنم بھی روزانہ 400 بار پناہ مانگتا ہے، اس میں وہ قاری داخل ہوں گے جو اپنے اعمال میں ریا کرتے ہیں۔ ریاکاری کی تعریف۔ ریا کی تعریف یہ ہے اللہ پاک کی رضا کے علاوہ کسی اور ارادے سے عبادت کرنا۔ گویا یہ عبادت سے یہ غرض ہو کہ لوگ اس کی عبادت پر آگاہ ہوں تاکہ وہ ان لوگوں سے مال بٹوریں، یا لوگ اس کی تعریف کریں، یا اسے نیک آدمی سمجھیں، یا اسے عزت وغیرہ دیں۔ حفظ کی خوشی میں تقریب۔ آج کل بچے یا بچی اگر حفظ قرآن مکمل کر لے تو اس کے لیے شاندار تقریب کی جاتی ہے۔ اگر اس سے مقصود ریاکاری اور دکھاوا نہ ہو، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ محض رضا الہی کے لیے انعقاد کیا جائے تو یہ ایک نہایت عمدہ عمل ہے۔ ہو سکے تو اپنے حافظ بچے کو دینی ترقی کے لیے اسے بزرگوں کی بارگاہوں میں پیش کر کے عمر بھر قرآن کریم یاد رہنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی دعائیں بھی لینی چاہیے۔ انشاءاللہ الکریم اس طرح خوب برکتیں ملیں گی۔ حفظ کرنا آسان ہے مگر حافظ رہنا مشکل ہے۔ بچوں اور بچیوں کو قرآن کریم حفظ کروانا بے شک بہت بڑا نیک کام ہے، مگر یہ یاد رکھیے کہ حفظ کرنا آسان ہے مگر عمر بھر حافظ رہنا مشکل ہے۔ لہذا جو بھی اپنی اولاد کو حفظ کروائے اس کی خدمت میں درد بھری التجا ہے۔ عمر بھر اپنی حافظ اولاد پر کڑی نگرانی بھی رکھے اور تاکید کرے کہ ہر روز ایک منزل تلاوت کرے۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو روزانہ کم از کم ایک پارہ تو لازماً پڑھے تاکہ حفظ باقی رہے۔ بخاری شریف میں ہے، نبیوں کی سلطان رحمت عالمیان سردار دو جہان محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، نگاہ رکھو قرآن کو اور اسے یاد کرتے رہو۔ خدا کی قسم، سو قسم ہے اس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، البتہ قرآن زیادہ چھوٹنے پر آمادہ ہے ان اونٹوں سے جو اپنی رسیوں سے بندھے ہوں۔ یعنی جس طرح بندھے ہوئے اونٹ چھوٹنا چاہتے ہیں اور اگر ان کی محافظت و احتیاط نہ کی جائے تو رہا ہو جائیں، اس سے زیادہ قرآن کی کیفیت ہے۔ اگر اسے یاد نہ کرتے رہو گے تو وہ تمہارے سینوں سے نکل جائے گا، پس تمہیں چاہیے کہ ہر وقت اس کا خیال رکھو اور یاد کرتے رہو، اس دولت بے نہایت کو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ قرآن بھلا دینے کا آداب۔ یقیناً حفظ قرآن کریم کار ثواب عظیم ہے، مگر یاد رہے حفظ کرنا آسان مگر عمر بھر اس کو یاد رکھنا دشوار ہے۔ حفاظ و حافظات کو چاہیے کہ روزانہ کم از کم ایک پارہ لازماً تلاوت کر لیا کریں۔ جو حفاظ رمضان مبارک کی آمد سے تھوڑا عرصہ قبل
فقط مصلح سنانے کے لیے منزل پکی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ معاذ اللہ عز وجل سارا سال غفلت کے سبب کئی آیات بھلائے رہتے ہیں، وہ بار بار پڑھیں اور خوف خدا عز وجل سے لرزیں۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت جلد اول صفحہ 552 پر صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن پڑھ کر بھلا دینا گناہ ہے، جو قرآنی آیات یاد کرنے کے بعد بھلا دے گا بروز قیامت اندھا اٹھایا جائے گا۔ 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، میری امت کے ثواب میرے حضور پیش کیے گئے، یہاں تک کہ میں نے ان میں وہ تنکا بھی پایا جسے آدمی مسجد سے نکالتا ہے، اور میری امت کے گناہ میرے حضور پیش کیے گئے، میں نے اس سے بڑا گناہ نہ دیکھا کہ کسی آدمی کو قرآن کی ایک سورت یا ایک آیت یاد ہو پھر وہ اسے بھلا دے۔ نمبر 2، جو شخص قرآن پڑھے پھر اسے بھلا دے تو قیامت کے دن اللہ پاک سے کوڑی ہو کر ملے۔ نمبر 3، قیامت کے دن میری امت کو جس گناہ کا پورا بدلہ دیا جائے گا وہ یہ ہے کہ ان میں سے کسی کو قرآن پاک کی کوئی سورت یاد تھی پھر اس نے اسے بھلا دیا۔ فرمان رضوی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس سے زیادہ نادان کون ہے جسے خدا ایسی ہمت بخشے اور وہ اسے اپنے ہاتھ سے کھو دے۔ اگر قدر اس حفظ قرآن کی جانتا اور جو ثواب و درجات اس پر موعود ہیں، یعنی جن کا وعدہ کیا گیا ہے، ان سے واقف ہوتا تو اسے جان و دل سے زیادہ عزیز یعنی پیارا رکھتا۔ مزید فرماتے ہیں، جہاں تک ہو سکے اس کے پڑھانے اور حفظ کرانے یا اور خود یاد رکھنے میں کوشش کرے تاکہ وہ ثواب جو اس پر موعود یعنی وعدہ کیے گئے ہیں حاصل ہوں، اور بروز قیامت اندھا کوڑھی اٹھنے سے نجات پائے۔ نیکی کے اظہار کی کب اجازت ہے؟ تحدیث نعمت یعنی نعمت کا چرچا کرنے کی نیت سے نیک عمل کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی پیشوا ہے اور وہ اپنا عمل اس نیت سے ظاہر کرتا ہے کہ ماتحت افراد کو اس سے نیک عمل کی رغبت ملے گی تو اب ریاکاری نہیں، مگر ہر ایک کو اپنا عمل ظاہر کرتے وقت 101 بار اپنے دل کی کیفیت پر غور کر لینا چاہیے، کیونکہ شیطان بڑا مکار ہے، ہو سکتا ہے اس طرح سے ابھار کر بھی وہ ریاکاری میں مبتلا کر دے۔ مثلا دل میں وسوسہ ڈالے کہ لوگوں سے کہہ دے میں تو صرف تحدیث نعمت کے لیے اپنا عمل بتا رہا ہوں، حالانکہ دل میں لڈو پھوٹ رہے ہوں کہ اس طرح بتانے سے لوگوں کے دلوں میں میری عزت بڑھ جائے گی۔ یہ یقیناً ریاکاری ہے، اور ساتھ میں تحدیث نعمت کا کہنا ریاکاری در ریاکاری اور ساتھ ہی جھوٹ کے گناہ کی تباہ کاری بھی ہے۔ تفصیلی معلومات کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ریاکاری 166 صفحات کا مطالعہ فرمائیے۔ یا رب مصطفیٰ عز وجل، ہمیں اخلاص کے ساتھ عبادت اور نفل روزوں کی کثرت کی سعادت نصیب فرما، اور ہمیں شیطان کے ان حیلے بہانوں کی پہچان عطا فرما جن کے ذریعے وہ ہمارے اعمال برباد کر دیا کرتا ہے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عطا کر دے اخلاص کی مجھ کو نعمت، نہ نزدیک آئے ریا یا الہی۔ 12، روزے داروں کا محلہ۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال کے دوران کبھی کھجور نہیں کھائی۔ 40 برس بعد آپ کو جب کھجور کھانے کی خوب خواہش ہوئی تو نفس کشی کے لیے مسلسل 8 دن روزے رکھے، پھر کھجوریں خرید کر دن کے وقت بصرہ شریف کے ایک محلے کی مسجد میں داخل ہوئے۔ ابھی کھانے کے لیے کھجوریں نکالی ہی تھیں کہ ایک بچہ چلا اٹھا، ابا جان مسجد میں یہودی آ گیا ہے۔ اس کے والد صاحب یہودی کا نام سن کر ہاتھ میں ڈنڈا لیے چڑھ دوڑے، مگر آتے ہی آپ رحمت اللہ علیہ کو پہچان لیا اور معذرت کرتے ہوئے عرض کی، حضور
بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے محلے میں سارے مسلمان روزہ رکھتے ہیں، یہودیوں کے علاوہ دن کے وقت یہاں کوئی نہیں کھاتا، اسی لیے بچے کو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہودی ہونے کا شبہ گزرا۔ برائے کرم آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کی خطا معاف فرما دیجیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عالم جوش میں فرمایا، بچوں کی زبان غیبی زبان ہوتی ہے، پھر قسم کھائی کہ اب کبھی کھجور کھانے کا نام نہ لوں گا۔ گوشت کی خوشبو سے ہی گزارا کر لیا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اپنے نفس کو کس طرح مارتے تھے۔ سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی نفس کشی کے کیا کہنے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ برسوں تک کوئی لذیذ چیز نہیں کھاتے تھے، عموماً دن کو روزہ دار رہ کر روکھی روٹی سے افطار کا معمول تھا۔ ایک بار نفس کی خواہش پر گوشت خریدا اور لے کر چلے، راستے میں سونگھا اور فرمایا، اے نفس، گوشت کی خوشبو سونگھنے میں بھی تو لطف ہے، بس اس سے زیادہ اس میں تیرا حصہ نہیں۔ یہ کہہ کر وہ گوشت ایک فقیر کو دے دیا، پھر فرمایا، اے نفس، میں کسی عداوت کے باعث تجھے اذیت نہیں دیتا، میں تو صرف اس لیے تجھے صبر کا عادی بنا رہا ہوں کہ رضا الہی عز و جل کی لازوال دولت نصیب ہو جائے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ پہلے کے مسلمان نفل روزوں سے بہت محبت کیا کرتے تھے کہ بصرہ شریف کے ایک پورے محلے کا ہر مسلمان روز ہی روزہ رکھا کرتا۔ نادان بچوں کی طرف سے نیکی کی دعوت۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا کہ بچوں کی زبان غیبی زبان ہوتی ہے، نہایت ہی پر مغز ارشاد ہے۔ واقعی نادان بچوں کی باتوں اور حرکتوں میں بارہا عبرت کے مدنی پھول پائے جاتے ہیں۔ اتفاق سے بیان کردہ حکایت نمبر 12، سگے مدینہ اوفیا عنہ یعنی راقب الحروف نے باب المدینہ کراچی میں ایک اسلامی بھائی کے گھر پر 9 شوال المکرم 1422 ہجری کو تحریر کرنے کی سعادت حاصل کی۔ طعام کے وقت صاحب خانہ کا بچہ اور بچی بھی کھانے میں شریک ہو گئے۔ ان دونوں نے کھانے کے دوران حرص و طمع، بیجا لڑائی، آبرو ریزی، بے صبری، چغلی، حسد، حب جاہ، ریاکاری، مصیبت کا بے ضرورت تذکرہ اور فضول گوئی وغیرہ سے متعلق مجھے خوب درس دیا۔ آپ شاید سوچ میں پڑ گئے ہوں گے کہ ناسمجھ بچے اتنے سارے عنوانات پر کس طرح درس دے سکتے ہیں۔ ان دروس کا راز یہ ہے کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کرنے لگے جس سے دینی ذہن رکھنے والا انسان چاہے تو بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ مثلا انہوں نے ضرورت سے کہیں زیادہ کھانا اپنی اپنی رکابی میں نکالا، کچھ کھایا، کچھ گرایا اور کچھ رکابی ہی میں چھوڑ دیا۔ ان کی اس حرکت سے یہ سیکھنے کو ملا کہ اپنی رکابی میں ضرورت سے زیادہ کھانا ڈال لینا یہ حرص و طمع کی علامت اور نادان بچوں کا کام ہے۔ بڑوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ گرا ہوا کھانا یوں ہی چھوڑ دینے کے بجائے اٹھا کر کھا لینا چاہیے۔ کھا کر برتن چاٹ لینا سنت ہے۔ بچے اگرچہ سنت کا ترک کر دیں، بڑوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بچے نے ٹھنڈے مشروب کی 1.5 لیٹر کی بوتل میں سے اپنے لیے پورا گلاس بھر لیا تو اس پر بچی احتجاج کرنے لگی، یہاں تک کہ پہلے بوتل اٹھا کر میرے قریب رکھی، مگر اطمینان نہ ہوا تو وہاں سے اٹھا کر کمرے کے باہر کسی اور کی تحویل میں دے آئی۔ اس جنگ کے ذریعے گویا دونوں نے حرص پر درس دیا، کیونکہ دونوں میں ٹھن گئی تھی، لہذا اب ایک دوسرے کے عیوب اچھالنے لگے۔ گویا یوں سمجھا رہے تھے کہ دیکھو ہم نادان ہیں، اس لیے فضول گوئی، آبرو ریزی، بیجا لڑائی اور بے صبری کا مظاہرہ کرتے اور ایک دوسرے کے پول کھولتے ہیں۔ اگر دانا کہلانے والا شخص بھی ایسی حرکت کا ارتکاب کرے تو وہ بے وقوف ہوا یا نہیں؟ ٹھیک ہے، ہم اپنے منہ میاں مٹھو بھی بن رہے ہیں، اپنی ہی زبان سے اپنے فضائل بھی بیان کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی اچھال رہے ہیں، مگر ہم تو چھوٹے ہو کر چھوٹ جائیں گے کیونکہ ہم ابھی
نابالغ ہیں۔ اگر آپ بھی ہماری طرح کی غلطیاں کرتے ہوئے گناہوں میں پڑیں گے تو ہو سکتا ہے کہ بروز قیامت فرد جرم عائد کر کے جہنم کا حکم سنا دیا جائے۔ اگر ایسا ہوا تو آپ کو وہ صدمہ ہوگا کہ دنیا میں خود صدمے نے بھی کبھی ایسا صدمہ نہ دیکھا ہوگا۔ بچی نے مہندی والے ہاتھ کیوں دکھائے؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سچی بات یہ ہے کہ اگر دینی سوچ رکھنے والا شخص بچوں کی دن بھر کی حرکتوں کا جائزہ لے تو ان کی ہر حرکت و ہر سکنت میں سے اپنے لیے عبرت کے کئی مدنی پھول حاصل کر سکتا ہے۔ ایک بار شب عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اسلامی بھائی اپنی ننھی سی بچی کو اٹھا کر میرے پاس لائے۔ وہ اپنے مہندی سے رنگے ہوئے ہاتھ دکھا کر میری توجہ چاہ رہی تھی۔ اس سے میں نے یہی مدنی پھول حاصل کیا۔ گویا وہ کہنا چاہتی تھی حاجت شرعی کے بغیر بلا واسطہ یا بالواسطہ انڈائریکٹ اپنی خوبیوں کا اظہار بھی حب جاہ یعنی اپنی عزت اور واہ واہ کی چاہت کی علامت ہے، جو کہ ہم جیسے نادانوں ہی کا حصہ ہے۔ ظاہر ہے بچیاں اپنی مہندی سے رنگے ہوئے ہاتھ دکھلا کر یا بچے اپنے نئے کپڑوں وغیرہ کی طرف متوجہ کر کے واہ واہ اور داد و تحسین کے طلبگار ہوتے ہیں، مگر اس میں ضمناً بڑوں کے لیے سامان عبرت ہوتا ہے۔ آج کل لوگوں کی اکثریت حب جاہ میں مبتلا نظر آ رہی ہے۔ شہرت سے محبت اور واہ واہ پسندی کا مرض آج کل عام ہے۔ حد تو یہ ہے کہ مساجد و مدارس کی تعمیر اور دیگر نیک کاموں میں بھی اپنی نیک نامی یعنی شہرت ہی کی تلاش رہتی ہے۔ یہ بے حد مہلک مرض ہے، مگر اب اس کی طرف لوگوں کی توجہ ہی نہیں۔ اللہ پاک کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ دو بھوکے بھیڑیے جنہیں بکریوں میں چھوڑ دیا جائے وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ حب مال و جاہ یعنی مال و مرتبے کا لالچ انسان کے دین کو نقصان پہنچاتا ہے۔ میں نماز جمعہ تک سے محروم تھا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حب جاہ و مال دل سے مٹانے کی کڑن پیدا کرنے کے لیے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے اور دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر اپنا معمول بنا لیجیے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی بھی کیا خوب مدنی بہاریں ہیں۔ چنانچہ گجرانوالا صوبہ پنجاب پاکستان کے مقیم ایک اسلامی بھائی فرنگی فیشن میں لتھڑی ہوئی گناہوں بھری زندگی گزار رہے تھے اور بری صحبت کے باعث معاذ اللہ عز و جل شراب پینے کے بھی عادی ہو چکے تھے۔ حالت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ نماز جمعہ تک نہ پڑھتے۔ وہ قرآن کریم کے حافظ تھے، مگر کم و بیش 12 سال سے قرآن پاک کھول کر نہیں دیکھا تھا، جس کے باعث تقریباً قرآن پاک انہیں بھلا دیا گیا تھا۔ بہرحال زندگی کے دن غفلت میں گزر رہے تھے کہ اتنے میں نصیب جاگے اور ایک بار امامہ اسلامی بھائی سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ ان کے حسن اخلاق اور شفقت بھرے انداز سے وہ متاثر ہوئے۔ انہوں نے ان کو مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں ہونے والے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے بین الاقوامی 3 دن سنتوں بھرے اجتماع کی دعوت پیش کی۔ انہوں نے معذرت کرتے ہوئے بتایا کہ میں بے روزگار ہوں، معاشی حالات جانے کی اجازت نہیں دے رہے۔ انہوں نے نہایت ہی اپنائیت کے ساتھ حوصلہ دیا اور ان کے ٹکٹ کا انتظام کر دیا۔ الحمدللہ الکریم، اس طرح ان کی سنتوں بھرے اجتماع میں حاضری ہو گئی۔ وہاں کے روح پرور منظر اور سنتوں بھرے بیانات اور رقت انگیز دعا نے الحمدللہ الکریم ان کی زندگی کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ جب وہ اجتماع پاک سے لوٹے تو ان کے قلب میں مدنی انقلاب برپا ہو چکا تھا۔ پھر انہوں نے عاشقان رسول کے ہمراہ مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کی، جس نے ان کے ظاہری وجود کو بھی سنتوں کے سانچے میں ڈھال دیا۔ الحمدللہ الکریم، دینی ماحول سے وابستگی کی برکتوں سے انہوں نے بھلایا ہوا قرآن کریم بھی حفظ کر لیا، بلکہ 7 سال تک امامت کی سعادت بھی پاتے رہے۔
الحمدللہ الکریم دعوت اسلامی کی جانب سے انہیں پنجاب مکی کی مجلس میں ایک ذمہ دار کی حیثیت سے خدمت کی سعادت بھی ملی۔ گناہگارو آؤ سیاہ کارو آؤ، گناہوں کو دے گا چھڑا دینی ماحول، پلا کے مائے عشق دے گا بنا یہ، تمہیں عاشق مصطفیٰ دینی ماحول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یا رب مصطفیٰ عز و جل ہمیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں مدنی قافلوں میں سفر کا جذبہ عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں اخلاص کی لازوال دولت سے مالا مال کر حب جاہ و مال اور ریاکاری کے وبال سے محفوظ فرما۔ ہمیں فرض کے ساتھ ساتھ خوب نفل روزوں کی بھی سعادت بخش اور ان کو قبول بھی فرما۔ یا اللہ پاک ہم کو اور ساری امت محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخش دے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ موٹے موٹے سانپ، روایت میں ہے قیامت کے دن سب سے پہلے نماز چھوڑنے والوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، اور جہنم میں ایک وادی ہے جسے لم لم کہا جاتا ہے، اس میں اونٹ کی گردن کی طرح موٹے موٹے سانپ ہیں، ہر سانپ کی لمبائی 1 ماہ کی مسافت کے برابر ہے۔ جب یہ سانپ نماز نہ پڑھنے والے کو ڈسے گا تو اس کا زہر اس کے جسم میں 70 سال تک جوش مارتا رہے گا۔